سوال ہے کہ کیا عشرہ ذوالحجہ کے ابتدائی دنوں میں رمضان کے روزوں کی قضا دی جا سکتی ہے؟ تو اس پر ہم علماء کی رائے کو دیکھتے ہیں۔ شیخ صالح بن فوزان سے پوچھا گیا کہ کیا رمضان کے روزوں کی قضا ان 10 دنوں میں دی جا سکتی ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا بالکل یہ جائز ہے، یعنی جس پر ابھی رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہے، ابھی اس کے فرض روزے مکمل نہیں ہوئے، تو اسے چاہیے کہ نفلی روزوں کی بجائے ان روزوں کی قضا دے پہلے۔ اور یہی بات دوسرے شیخ سعد بن عبداللہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو علماء کی رائے سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جی جو فرض ہیں نا، جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں آپ کے، وہ مقدم ہیں، یعنی ان کو آپ نے پریفر کرنا ہے نفلی عبادات پہ۔ جیسے روزے کی عبادت کو ہی دیکھ لیں، اگر کسی کی ابھی فرض روزے باقی ہیں تو سب سے پہلے تو اس کو چاہیے کہ اس کی قضا دے۔ اسی طرح ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں دوسری چیزوں پر، جیسے کسی کی ابھی زکوٰۃ باقی ہے اور وہ رمضان میں یا اس عشرہ میں خیرات و صدقات کرنا چاہ رہی ہے، تو اس کو چاہیے پہلے اپنی زکوٰۃ کو نکالے۔ کیونکہ فرض کی پکڑ ہوگی۔ ٹھیک ہے، بات کلیئر ہوئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرائض رکھے ہیں نا، ان کی پوچھ کرنی ہے، اگر وہ ادا نہ کیے تو اس پر پنشمنٹ ہوگی۔ صحیح ہے، اگر وہ پورے نہ ہوئے تو اس پر پکڑ آ جائے گی۔ اس کے علاوہ جو نفلی صدقات ہیں، یہ نفلی عبادات ہیں، وہ بعد میں ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ کام نہیں کرنا کہ ابھی فرائض باقی ہیں تو فٹافٹ سے ہم جی نفلی چیزوں کو پکڑ لیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی میری زکوٰۃ باقی ہے تو میں کہوں ٹھیک ہے میں تو ابھی پہلے صدقہ دوں گی تو میں ابھی زکوٰۃ بعد میں۔ نو، پہلے آپ نے اس کو نکالنا ہے۔ فرض پورا کرنے کے بعد آپ نفلوں کی طرف آگے بڑھیں۔ اور پھر روزوں کے حوالے سے ایک اور چیز ایڈ کرتی چلوں، کیونکہ موضوع ہمارا روزوں کے حوالے سے ہے۔ یعنی ان دنوں میں روزے رکھنا یہ فرض نہیں ہے، یہ سب آپ کی نفلی عبادات ہیں، جس میں جتنی استطاعت ہے، اگر وہ اس قابل ہے، صحت ہے، تو وہ لوگ روزے رکھیں۔ ادروائز یہ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی قضا دینا چاہتا ہے جا کے ٹھنڈے موسم میں، یعنی سردیوں کے دنوں میں کیا ہے، دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہیں، تو روزہ رکھنا سہل ہوتا ہے، تو وہ ان دنوں میں بھی پوری کر سکتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان دنوں میں ہی پوری کرنی ہے، ذرا یہ بات کو بھی سمجھ لیجئے گا۔ ایسا نہیں کہ رمضان کی اب قضا آپ نے ان دنوں میں ہی لازم پوری کرنی ہے۔ یعنی اٹس اپ ٹو یو، اپ ٹو یور کیپیسٹی، یور کیپیبلٹی، کہ آپ کتنا عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ کو وہ عمل پسند ہے، یاد رکھیے، جو آپ تھوڑا کر رہی ہیں اگرچہ، لیکن اس کو مستقل کر رہی ہیں، یعنی وہ نیک عمل جو مستقل کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی ہو۔ ٹھیک ہے، ہاں اس میں یہ بات کہوں گی کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس میں یعنی یہ عشرہ عام عشرہ نہیں ہے۔ اس کی مزید فضیلت کے حوالے سے دوسری ویڈیو میں بات کروں گی۔ تو بات یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کا آپ نے روزہ رکھنا ہے، کیونکہ یہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور یہ نان حاجی کے لیے، حاجی کے لیے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جو نان حاجی ہے اس کو چاہیے کہ اس روزے کو مس نہ کرے۔ 1 دن کا روزہ ہے، اور وہ ایسا دن ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن اتنی کثرت سے مومنوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے کہ اس سے زیادہ تعداد میں کسی اور دن نہیں کرتا۔ یعنی اسی دن کثرت سے مومن آزاد ہوتے ہیں جہنم سے، خاص وہ دن۔ تو اس دن کی دعا بھی خاص ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ٹھیک ہے، یہ دعا ہے یوم عرفہ کی، اور اس دن روزہ بھی رکھیے اور کثرت سے دعائیں کیجیے اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے، بخشش کروائیے اور اس امت کے لیے۔ اسی طرح ان 10 دن اور راتوں میں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کیجیے، ذکر کیجیے، کثرت سے تحمید کیجیے، یعنی الحمدللہ، تسبیح کیجیے، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر۔ اور اس کے اوپر اتنا اجر ہے، اس پر میں نے ویڈیو پہلے بھی بھیجی ہوئی ہے پچھلے سالوں میں۔ تکبیر کے جو الفاظ سچے دل سے کہہ دیتا ہے تو حدیث کے مطابق اس کے لیے جنت۔ تو اس کو لائٹ نہیں لینا، تکبیرات کو کثرت سے پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور گھر والوں کو بھی اس چیز پر یعنی ان کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے۔ اور اب تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اس عشرہ میں مارکیٹس میں، بازاروں میں آپ دیکھیں اونچی آواز میں تکبیرات لگائی ہوتی ہے لوگوں نے،
تو جی یہ ہو گیا. پھر اسی طرح اچھائی کا حکم دیجیے، برائی سے روکیے، نوافل میں کثرت کیجیے، بڑھیے، تہجد کے نوافل پڑھیے، صلاۃ الشروق جو ہے، صلاۃ الضحیٰ جو ہے سیم ہی ہے، وہ 2 نفل پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، اور تہجد کی انشاءاللہ ہم سے نماز نہ مس ہو. صدقہ خیرات میں آگے بڑھیے. اور اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ان دنوں میں دیا گیا صدقہ رمضان کے آخری عشرہ میں دیے گئے صدقے سے بھی بہتر ہے. اور ایسا کیوں؟ کیونکہ ان دنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں الفاظ آ رہے ہیں، آپ نے قسم کھائی ہے کہ یہ سب سے بہتر ایام ہے دنیا کے، خیر ایام الدنیا، یعنی سب سے بہترین دنیا کے دن ہیں یہ. تو ان میں صدقہ جو بھی آپ اعمال کر رہے ہیں، جو بھی اچھائیاں کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں ان پر قائم رکھے. تو ان دنوں میں کیے گئے اعمال کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے، سب سے بڑھ کر ہے. پھر اسی طرح صلہ رحمی کیجیے، ریلیٹیوز پہ خرچ کیجیے جن کو ضرورت ہے، جو نیڈی ہیں. ایک تو ٹھیک ہے قربانی تو ہونی ہے، قربانی والا دن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن مجھے قربانی سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی. تو اس میں بھی آپ نے 3 حصے پراپر کر لینے ہیں، ریلیٹیوز کے لیے، فقراء کے لیے اور اپنے لیے. اور اس میں ایک اور مشورہ دوں گی آپ کو، یعنی یہ ایک ایڈوائس ہے، مشورہ ہے جسٹ، کہ آپ ایسا اگر کریں، اگر کسی کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مہنگا کوئی جانور لے سکے، مثال کے طور پر بکروں کی جو پرائز ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے، اس کے برعکس اگر آپ کسی کے ساتھ مل کر قربانی میں حصہ ڈال کے شیئرنگ کر لیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے. یعنی اس میں آپ کے پاس کوانٹٹی زیادہ آ جاتی ہے میٹ کی، اور آپ جب ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں تو اس کو زیادہ اماؤنٹ میں کسی کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہیں، کسی کے اچھے سے کوئی ہانڈی اس کی بن جاتی ہے. تو یہ اس چیز کو ضرور دیکھیے. یعنی یہ نہیں کرنا کہ یہ جو ہم جانور کر رہے ہیں تو اس کا پرپس یہ کہ ہم نے بھی اس میں سے گوشت کھانا ہے. تو بڑا اچھا ہو کہ آپ زیادہ کوانٹٹی میں، یعنی اگر کم پیسوں میں زیادہ کوانٹٹی مل رہی ہے یا اتنے ہی پیسوں میں آپ کو زیادہ کوانٹٹی میں میٹ مل رہا ہے تو وائی ناٹ کہ ہم اس طرف جائیں. تو ہمیں یعنی بڑے جانور میں شیئرنگ کر لینی چاہیے. یہ ان لوگوں کے لیے جو جتنا افورڈ کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ ہر وقت ہمیں صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی کوشش کرنی ہے کہ یا رب میں اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دوں. ہم پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتے لیکن یہ ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں. اور والدین کے ساتھ نیکی، یعنی ہر طرح کے عمل صالح کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. تو اللہ نے تو ہماری اسٹرگل ہی دیکھنی ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں. اور سب سے اہم چیز کہ اپنی نیتوں میں ہمیں خالص پن، یعنی خلوص نیت ہونی چاہیے. دکھاوا، ریاکاری، ان چیزوں سے بچنا ہے اور بس اللہ کی رضا کے لیے وہ راضی ہو جائے، اس کا پلیئر ہمیں ملے اور نبی کا ساتھ ملے جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے میں. اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.